السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے شرط۔ چلیے تو سنتے ہیں کہانی۔ لگی شرط، اگر میں آج سارا دن کلاس میں کھڑا ہی رہا تو تم سب مجھے 50 روپے دو گے۔ اگر میں تھک کر بیٹھ گیا تو تم سب مل کر میرا نام بدل دینا۔ عدن میاں نے صبح ہی صبح خوب زور و شور سے پوری کلاس کو چیلنج کر دیا۔ صرف نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ اگر ہار گئے تو کی سزا بھی جھیلنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، پوری جماعت یک زبان ہو کر بولی۔ اب بتاؤ عدن، شرط لگاتے ہو یا نہیں؟ اب ساری جماعت ایک طرف اور عدن میاں دوسری طرف۔ خیر اس نے ہمت کی اور اسمبلی کے بعد جماعت کی پچھلی نشستوں پر جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والے اساتذہ اسے بیٹھنے پر مجبور نہ کریں۔ ساری جماعت اس کے حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگر وہ ہاتھ سے ڈیسک کا سہارا بھی لے لیتا تو سب اسے گھورنے لگتے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے مسکراتے اور عدن جو ہے وہ سنبھل جاتا۔ آخری گھنٹے تک تو اس کی ہمت بالکل ہی جواب دے گی۔ استانی راحت انہیں اسلامیات پڑھا رہی تھی جب دھم کی آواز سے عدن میاں ڈیسک پر گر گئے، لمبے لمبے لیٹ کر کرانے لگے۔ پوری جماعت یک زبان ہو کر بولی، عدن ہار گیا، عدن ہار گیا۔ عدن کے اوسان بحال ہوئے تو فوراً بولا، میں بیٹھا تھوڑی ہوں، لیٹا ہوں، سو ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ استانی راحت جو ایک بہت اچھی ٹیچر تھی، انہوں نے اس کو سمجھاتے ہوئے بولی، بچوں یہ شرطیں لگانا بالکل بھی اچھی عادت نہیں ہے، اس لیے تو ہمارے دین نے بھی اس کو منع کیا ہے۔ لیکن ٹیچر، یہ تو ایک چیلنج ہے، اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہوئے دوسروں کو للکارنا، اس طرح تو مقابلہ ہوتا ہے، اور یہی شرط ہے۔ عدن بڑے اعتماد سے بولا، بچوں مقابلہ ہمیشہ اچھے کاموں میں ہونا چاہیے، کلاس میں اچھا پڑھنے کا مقابلہ، گھر کا کام صاف اور خوش خط لکھنے کا مقابلہ، ایسے فضول مقابلے صرف وقت کے ضائع کرنے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن عدن حسب عادت ان کی تمام باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایسی شرطیں لگانے میں اسے بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ یوں اپنی عادتوں کو پختہ کرتے کرتے عدن میاں 10ویں جماعت میں آ پہنچے۔ اب ان کے زیادہ تر ہم جماعت اپنی پڑھائی میں سنجیدہ ہو چکے تھے۔ عدن بھی امی کی ڈانٹ اور ابو کی مار کے ڈر سے پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ آج چھٹی کے روز بڑے دنوں بعد عدن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گراؤنڈ میں آیا۔ کھیل کھیل میں شرط لگ گئی۔ گراؤنڈ کے قریب ہی موجود ریل کی پٹری پر ریل کی آمد پر کچھ دیر تک بیٹھنے کی۔ تینوں دوست پٹری پر جا بیٹھے۔ گراؤنڈ میں موجود بہت سے لڑکے ان کے قریب ہی جمع ہو گئے۔ جتنی منہ اتنی باتیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ریل کے آنے کی سیٹی سنائی دی، پھر ہارن۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ اس کے دونوں دوست باری باری پٹری سے اٹھ گئے، لیکن عدن وہیں بیٹھا رہا۔ ٹرین کا ہارن بالکل قریب ہی سنائی دیا۔ دیگر لڑکوں کی آوازیں بھی تیز ہونے لگیں۔ سب اسے اٹھنے کا کہہ رہے تھے، مگر اس آخری لمحے میں اس کے حواس منجمد ہو گئے۔ ٹرین اس کے سر پر آن پہنچی۔ اس کے دونوں دوستوں نے بڑی مشکل سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ عدن بال بال موت کے منہ سے بچا تھا۔ وہ مکمل بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس پاس موجود لوگ اس کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ پھر گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ اس کے امی ابو دوستوں نے تمام کہانی سنی۔ ہسپتال میں ابو اور امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے دوست بھی موجود تھے۔ امی اور ابو کا تو خوف سے برا حال تھا۔ عدن کا اور بھی شرمندہ ہوا۔ آج اگر اس کے دوست اس کا ہاتھ نہ کھینچتے تو اس کی موت بھلا کیا ہوتی، حادثہ یا خودکشی؟ عدن نے سب سے معافی مانگی، اللہ سے بھی سچی توبہ کی کہ وہ ان فضول شرطوں میں اپنی جان کی بازی بالکل نہیں لگائے گا۔ پیارے بچوں، کیا ہمارے نوجوانوں کی جان اتنی سستی ہے کہ اسے محض چند پیسوں کی شرط پر داؤ پر لگا دیا جائے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے، اس کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں، میں نے ٹھیک کہا نا؟